کہ قرآن و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق اپنانا چاہیے، اس پر عمل ایسے کرنا چاہیے۔ آئیے اس کی دلیلیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لیجیے عقیدہ۔ اللہ رب العالمین نے عقیدے کے بارے میں صحابہ کو معیار بنایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب، کیونکہ خطاب انہی کے پس منظر میں ہے لیکن ان کی تخصیص نہیں ہے، بطور تمثیل اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ اہل کتاب اس طرز پر، اس طریقے سے ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا چکے ہیں، تو ان کو ہدایت پر مانا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کے عقیدے سے یہ منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یہ گمراہی کی جانب میں ہے۔ شقاق کے معنی ہوتا ہے دوسری جانب ہونا، اختلافی جانب ہونا، حق کے بالمقابل ہے۔ یہ نجات والی طرف نہیں ہے، یہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عقیدے کے باب میں اہل کتاب کے لیے یہ بات بیان کی کہ اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ عقیدہ حق بھی ہوتا ہے، باطل بھی ہوتا ہے، ہدایت والا بھی ہوتا ہے، گمراہی والا بھی ہوتا ہے، عقیدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہدایت والا عقیدہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا، قرآن و حدیث والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقیدے کے بارے میں کہا اگر یہ ویسا عقیدہ رکھیں، ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پر مانے جائیں گے۔ اس سے بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، جھگڑا عقیدے کا۔ اب کیا کریں؟ اب قرآن کی آیت لی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اب اس آیت کے بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا نور، آپ کو نور نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، لیکن اب نور مان کے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ لیکن اب اگر ہم اس کے حل کے لیے صحابہ کی طرف دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر۔ اب وہ لوگ جو یہ کہیں کہ بشر کہنا نبی کی توہین ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب ہم نے عقیدے کے بارے میں صحابہ کی طرف رجوع کیا، یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھیے آپ کی سب سے قریب ترین بیوی جس کی گود میں آپ کی وفات ہوئی ہے، کہ آخری وقت میں جس نے مسواک کر کے آپ کو دی، کہ جس کا شرف یہ ہے کہ جس کا لعاب نبی کے لعاب سے آخر وقت میں مل رہا ہے، جس کی چاہت نبی کی یہ تھی کہ اس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ایام میں رہنے کا موقع ملے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ پہچان نہیں پائی نبی کو کہ یہ بشر نہیں ہے۔ ایک دم قریب ترین بیوی جس کی قربت کا خود نبی کو چاہت ہو، اسی بیوی کو معلوم نہیں لیجئے کہ یہ بشر تھے کہ نہیں تھے، وہی بیوی کہہ رہی کہ بشر تھے۔ صحابہ کا عقیدہ جب دیکھا جائے تو کئی باطل تأویلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور بھی صحابہ سے روایتیں آئی ہیں۔ تو یہاں پر عقیدے کے باب میں مثال کے طور پر عالم الغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ کی حدیثیں بہت اہم ہیں دین کے اعتبار سے۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن کی کم عمری میں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور 50 تقریباً 48 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دنیا میں رہیں تاکہ امت کو دین سکھائیں۔ ایک عورت
جو امت کے لیے مشکل مسائل کو حل کرے، خاص طور سے عقیدے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثیں اس باب میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، آپ کل کیا ہوگا جانتے ہیں، تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ ایسے کئی مسائل ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھا جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایک سادی مثال آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آئے گی، جو آپ کے مخالفین ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ اس میں ہونے والی خبر ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھے، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ کہاں سے بتائیں گے؟ اس میں آپ اللہ کا قول بتائیں گے؟ ہو گئی تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ قرآن میں آیا کا مطلب نبی نے بتایا۔ تو نبی کی وفات کے بعد نبی کیسے بتائیں گے میری وفات ہو گئی؟ واقع ہوئی کہ نہیں، اب ہوئی ہے کہ نہیں موت؟ اور حدیث میں کیسے آئے گا میری موت ہو گئی؟ کیونکہ وفات کے بعد کیسے کہیں گے؟ تو اب اس کی دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، یہ تو دلیل قرآن میں آپ دیں گے۔ انک میت، موت ہونے والی ہے آپ کی، آپ کو بھی مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مرنا ہے، فیوچر میں ہے، وہ مستقبل میں ہے، ہوا کب وہ؟ تو اس کے لیے آپ کو کس سے دلیل لینی پڑے گی؟ صحابہ سے۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کرنا پڑے گا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اگر کوئی ایسا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ ماتا ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، فیوچر کی باتیں ہیں، ہوگا ایسا۔ افإن مات، اگر ان کو موت آ جائے، شرطیہ جملہ ہے۔ انک میت، موت آنے والی ہے، مستقبل کے اعتبار سے ہے، یا یہ کہ آپ کو بھی موت آتی ہے، آئے گی، لیکن موت آ گئی کہ نہیں نبی کو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اس کی دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس کی دلیل کے لیے صحابی کا جملہ ہی لینا پڑے گا۔ لہٰذا جو آدمی یہ کہے کہ ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں، قرآن حدیث کافی ہے، ان کی بات کیا لیں گے ہم، کیوں لیں؟ ہم کو سلف کی ضرورت نہیں، ہم کو قرآن حدیث بہت ہو گیا، وہ ثابت کر کے بتا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، کہاں سے جملہ لائے گا؟ اس کو صحابہ کا جملہ لینا پڑے گا، کسی نہ کسی صحابی کا جملہ لینا پڑے گا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ لہٰذا ایسا آدمی جو صحابہ کو نہیں مانتا ہے یا صحابہ کی بات نہیں مانتا ہے، سلف کے منہج کو نہیں مانتا ہے، ایسا آدمی کہیں نہ کہیں گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے گا۔ ایسے کئی مسائل ہیں عقیدے کے جس کے لیے صحابہ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اور